الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون آج میں وقف عید کے نئے سال کے آغاز کا اعلان کروں گا۔ عموماً جنوری کے پہلے ہفتے میں پہلے جمعے میں اس کا اعلان ہوتا ہے، یا بعض دفعہ دسمبر کے آخر میں بھی ہوتا رہا۔ سفر پر ہونے کی وجہ سے میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ واپس جا کر انشاءاللہ اعلان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آج توفیق دے رہا ہے۔ وقف عید کی تحریک بھی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاری کردہ تحریک ہے، جس کو 1957 میں حضرت مسلم موعود نے جاری فرمایا تھا، اور صرف پاکستان کے احمدیوں کے لیے تحریک تھی۔ پاکستان سے باہر کے احمدیوں میں سے اگر کوئی اپنی مرضی سے اس میں حصہ لینا چاہتا تھا تو لے لیتا تھا۔ خاص طور پر اس بارے میں تحریک نہیں کی جاتی تھی کہ وقف عید کا چندہ دیا جائے۔ اس وقت جب یہ جاری کی گئی تو حضرت مسلم موعود کی نظر میں دو خاص مقاصد تھے پاکستان کی جماعتوں کے لیے، جو آپ نے جب یہ انجمن بنائی وقف عید کی تو اس میں خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کو ممبر مقرر فرمایا اور آپ کو جو ہدایات دیں وہ دو خاص طور پہ ان پہ زور دینے کے لیے تھا۔ ایک تو یہ کہ پاکستان کی دیہاتی جماعتوں کی تربیت کی طرف توجہ دی جائے، جو اس میں کافی کمزوری ہے، اور دوسرے ہندوؤں میں تبلیغ اسلام کا کام جو خاص طور پر سندھ کے علاقے میں بہت بڑی تعداد ہندوؤں کی ہے۔ حضرت مسلم موعود کو بڑی فکر تھی کہ دیہاتی جماعتوں میں تربیت کی بہت کمی ہے، خاص طور پر بچوں میں، اور اکثریت جماعت کے افراد کی دیہاتوں میں رہنے والی ہے، اور اگر ان کی تربیت میں کمی ہوگی تو آئندہ بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مجھے مقرر فرمایا کہ میں وقف عید کا ممبر، اور فرمایا
کہ سارا جائزہ لو کہ کیا کیا صورتحال ہے تربیت کی. تو کہتے ہیں کہ جب میں نے جائزہ لیا تو تربیت اور دینی معلومات کے بارے میں انتہائی بھیانک صورتحال سامنے آئی کہ بچوں کو سادہ نماز بھی نہیں آتی تھی اور تلفظ کی غلطیاں اتنی تھیں کہ کلمہ بھی صحیح طرح نہیں پڑھ سکتے تھے، حالانکہ کلمہ ایک بنیادی چیز ہے جس کے بغیر مسلمان ہی نہیں کہلا سکتا. بہرحال اس وقت پاکستان میں معلمین کے ذریعے، ان معلمین کے ذریعے جن کو معمولی ابتدائی ٹریننگ دے کر میدان عمل میں بھیج دیا جاتا تھا، وقف جدید نے ان دو اہم کاموں کو سر انجام دینے کا بیڑا اٹھایا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی محنت اور قربانی کے جذبے سے اس کام کو سر انجام دیا. سندھ میں ہندوؤں کے علاقے میں تبلیغ کا کام ہوا، بہت مشکل کام تھا. یہ ہندو جو تھے وہاں کے رہنے والے تھروں میں، وہاں کی بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے مزدوری کے لیے سندھ میں آیا کرتے تھے آباد علاقے میں. تو یہاں آ کر مسلمان ذمہ داروں کی بدسلوکی کی وجہ سے اسلام کے نام سے بھی گھبراتے تھے. وہ غربت بھی ان کی عروج پہ تھی، بڑی بڑی زمینیں تھیں لیکن پانی نہیں تھا، اس لیے کچھ کر نہیں سکتے تھے، آمد نہیں تھی. اور اسی غربت کی وجہ سے مسلمان ذمہ دار جو ان کے پاس یہ کام کرتے تھے ان کو تنگ بھی کیا کرتے تھے، بیگار بھی ان سے لیتے تھے یا اتنی معمولی رقم دیتے تھے کہ وہ بیگار کے برابر ہی ہے. اور اسی طرح جب یہ دیکھا عیسائی مشنوں نے کہ ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے تو ان کی غربت کا فائدہ اٹھا کر عیسائیوں نے بھی امداد ان کو دینی شروع کی ہے، اس کے ساتھ تبلیغ کر کے لالچ دے کر عیسائیت کی طرف مائل کرنا شروع کیا ان ہندوؤں کو. تو یہ ایک بہت بڑا کام تھا جو وقف جدید نے کیا اس زمانے میں اور اب تک کر رہی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور بڑے سالوں کی کوششوں کے بعد اس علاقے میں احمدیت کا نفوذ ہونا شروع ہوا. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ جو اس وقت وقف جدید کے ناظم ارشاد تھے بیان کرتے ہیں کہ جب ہمیں کامیابیاں ہونی شروع ہوئیں تو مولویوں نے ہندوؤں کے پاس جا کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم یہ کیا غضب کر رہے ہو، احمدی ہونے سے بہتر ہے کہ ہندو ہی رہو، ایک خدا کا نام پکارنے سے بہتر ہے کہ مشرک ہی رہو. یہ مسلمانوں کا حال ہے. تو بہرحال ان سب مشکلات کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور بڑا فضل فرمایا. تھر کے علاقے مٹھی اور نگر پارکر وغیرہ میں آگے بھی جماعتیں قائم ہونے شروع ہوئیں. ماشاءاللہ اخلاص میں بھی بڑھیں، ان میں سے واقفی زندگی بھی بنے اور اپنے لوگوں میں تبلیغ کر کے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کو متعارف کروایا، اس کا پیغام پہنچاتے رہے. جلسے پر یہ لوگ ربا آیا کرتے، جب ربا میں جلسے ہوتے تھے تو میں نے دیکھا ہے کہ بڑے انتہائی مخلص اور اخلاص و وفا میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے. اب تو ماشاءاللہ ان لوگوں کی اگلی نسلیں بھی احمدیت کی گود میں پلی بڑھی ہیں اور بڑے اخلاص میں بڑھی ہوئی ہیں، بڑی مخلص ہیں. شروع زمانے میں وسائل کی کمی کی وجہ سے جو وقف جدید کے معلمین تھے جنہوں نے جا کے میدان عمل میں کام کیا بڑی تکلیف میں وقت گزارا کرتے تھے. ان علاقوں میں طبی امداد کی، میڈیکل ایڈ کی سہولتیں بھی نہیں تھیں،
اس لیے اپنے لیے بھی اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے بھی کچھ دوائیاں ایلوپیتھی اور ہومیوپیتھی وغیرہ ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اب تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں موبائل ڈسپینسری ہے، جاتی ہے دیہاتوں میں، میڈیکل کیمپ بھی لگتے ہیں، باقاعدہ کوالیفائڈ ڈاکٹر وہاں جاتے ہیں۔ اسی طرح مٹھی میں اسپتال ایک جماعت نے بہت بڑا بنایا ہے، اس میں آنکھوں کا ونگ بھی ہے۔ تو اس تحریک میں وقف عید کی جو تحریک تھی، پاکستان کے احمدیوں نے اپنی تربیت اور تبلیغ کے لیے بڑھ چڑھ کر قربانیاں پیش کی اس زمانے میں، اور اب تک کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اور کام میں بھی اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت وسعت پیدا ہو چکی ہے۔ اور کام بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح جماعت پہ فضل فرما رہا ہے، یہ تو بڑھتا رہنا ہے۔ تو ایک بات جو یہاں میں اس خطبہ کے ذریعے سے اس سندھ کے علاقے کے احمدی ذمہ داروں کو کہنا چاہتا ہوں، کہ توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور اسی بات پہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے بھی توجہ دلائی تھی کہ یہ جو ہندو اس علاقے میں رہنے والے ہیں، یا ان میں سے جو مسلمان ہو چکے ہیں، بڑے غریب لوگ ہیں، وہ اس غربت کی وجہ سے سندھ کے آباد علاقے میں جہاں پانی کی سہولت ہے اس میں مزدوری کی غرض سے آتے ہیں اور بڑی محنت سے مزدوری کرتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ یہ جو احمدی ذمہ دار ہیں، یہ اس نے سلوک کیا کریں۔ یہ پیار ہی ہے جو ان لوگوں کو مزید قریب لائے گا، اور آپ وہاں کے احمدی جو ہیں ان کی قربانیوں کو مزید پھل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اس لیے اس طرف خاص توجہ دینی چاہیے۔ بہرحال یہ مختصر پس منظر میں نے اس لیے بتائے ہیں، یہ حالات اس لیے بتائے ہیں تاکہ نئی نسل کے لوگوں کو اور نئے آنے والوں کو بھی مختصر اس تحریک کا تعارف ہو جائے۔ کیونکہ اب تو یہ تمام دنیا میں جاری ہے وقف عید کی اسکیم تحریک، چندے یہاں سے وصولی لوگ ادائیگی کرتے ہیں اس میں چندے میں۔ جہاں تک پاکستان کا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستانی احمدیوں نے اپنے اخراجات تو آپ سنبھالے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کسی بیرونی امداد کی ان کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن 1985 میں خلیفۃ المسیح رابع نے وقف عید کی تحریک کو، یعنی مالی قربانی کی تحریک جو تھی، اس کو ساری دنیا میں پھیلا دیا تھا، تاکہ دنیا میں جو احمدی آباد ہیں، خاص طور پہ یورپ اور امریکہ وغیرہ میں، ان کے چندوں سے ہندوستان میں بھی وقف عید کے نظام کو فعال کیا جائے اور وہاں زیادہ سے زیادہ تربیت اور تبلیغ کا کام کیا جائے۔ اور جس زمانے میں جس علاقے میں کسی زمانے میں شدی کی تحریک چلی تھی، خلافت ثانیہ میں کے دور میں، اور جس کے توڑ کے لیے جماعت نے اس وقت بڑے عظیم کام کیے تھے، بڑی قربانیاں دی تھیں، اس علاقے میں رہ کے تبلیغ کی، تو خلیفۃ المسیح رابع نے جب شروع کیا 1985 میں، تو فرمایا تھا کہ یہ علاقے میں دوبارہ اس علاقے میں دوبارہ وہی تشویشناک صورتحال ہے، اس لیے اس طرف توجہ دینی چاہیے ہندوستان کی جماعتوں کو، اور وسیع منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ اور اخراجات کے لیے آپ نے یہ فرمایا تھا
کہ باہر سے رقم آ جائے گی، اور اسی لیے پھر جیسا کہ میں نے کہا باہر کی جماعتوں میں بھی یہ تحریک جاری کی گئی وقف عید کی، تاکہ اس نیک کام میں ہندوستان کی جماعتوں کی مدد کریں باہر کی جماعتیں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعتیں جو تھیں باہر کی اس تحریک میں بھی مالی قربانی کے لیے لبیک کہنے والی بنی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر سال وقف عید میں بھی باقی چندوں کی طرح اضافہ ہو رہا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ وسعت کام میں وسعت کر رہا ہے، جتنا کام پھیل رہا ہے، اخراجات بڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وسائل بھی مہیا فرما رہا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جماعت کی بڑی تیزی سے ترقی کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں، اور اس لحاظ سے ضروریات بھی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ دیکھیے جیسا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ فضل فرما رہا ہے، ضروریات پوری ہوتی ہیں، لیکن ہمیں اس طرف توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے تاکہ ہم بھی ان مالی قربانیوں میں حصہ لے کے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے افراد جماعت پر بھی انفرادی طور پر بہت فضل ہو رہے ہیں، اس لیے ہمیشہ کی طرح اپنی قربانیوں کی طرف بھی خاص توجہ رکھیں تاکہ جو کمزور جماعتیں ہیں ہم ان کی مدد کر سکیں۔ ہندوستان کی نئی جماعتیں بھی ہیں اور افریقہ کی جماعتیں بھی ہیں جو بہت معمولی مالی وسعت رکھتی ہیں، گو کے قربانی کی کوشش کرتی ہیں، لیکن جتنی بھی ان کی وسعت ہے اس کے لحاظ سے، اپنے حالات کے لحاظ سے، تو ان کی مدد کرنے کے لیے، تربیت و تبلیغ کے لیے، ان کی قربانیوں میں جو کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے بیرونی جماعتیں، یا میں کہوں گا ان مغربی ملکوں کی جماعتیں جو ہیں جن کی کرنسی مضبوط ہے، خدمت دین اور دین کی مدد کے جذبے کے تحت ہمیشہ قدم آگے بڑھاتے چلے جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مالی قربانی کرنے والوں کو اپنے فضلوں کا حاصل کرنے والا فرمایا ہے۔ جو آیت میں نے جو تلاوت کی ہے اس میں بھی فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رات اور دن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو اجر جو ہے وہ میرے پاس ہے، اور جس کو میں نے اجر دینا ہے اس کو اس بات کا خوف بھی نہیں ہونا چاہیے کہ چندے دے کر ہمارا کیا بنے گا، ہمارے اور مالی ضروریات ہیں۔ یہ خیال بھی تمہیں کبھی نہیں آنا چاہیے کہ مالی قربانیوں سے تمہارے مالوں میں کچھ کمی ہوگی۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان لوگوں کو جو میری خاطر قربانیاں دیتے ہیں 700 گنوں تک بڑھا کر بلکہ اس سے بھی زیادہ دے دیتا ہوں، اجر دیتا ہوں۔ بس کسی غم اور کسی خوف کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ ہمیشہ ہر احمدی کو مالی قربانیوں میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ چندہ دینے سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، اور یہ محبت اور اخلاص کا کام ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے محبت اور رسول سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہمارے قدم قربانی میں ہمیشہ آگے بڑھتے رہیں۔ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں ہم شامل ہوئے ہیں، تو اس محبت اور اخلاص کا تقاضا ہے کہ اصلاح اور تربیت کے لیے جب مالی قربانی کی ضرورت پڑے
تو ہر احمدی ہمیشہ اپنی روایات کو قائم رکھتے ہوئے قربانی میں آگے سے آگے ہی بڑھتا رہے۔ اسی طرح جو نومبائین ہیں مختلف ملکوں کے، انہیں بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری ضرورتیں باہر کی جماعتیں پوری کریں گی۔ ہر جماعت نے اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہونا ہے تاکہ تربیت و تبلیغ کے دوسرے منصوبوں پر توجہ دی جائے، جماعت کی ترقی کے دوسرے منصوبوں پر بھی توجہ دی جائے، جن کے لیے بہت سے اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کل کے اس ترقی یافتہ دور میں جب ایک طرف ایجادات کی ترقی ہے تو ساتھ ہی اخلاقی گراوٹ کی بھی انتہا ہو چکی ہے۔ اپنی نسلوں کو اس سے بچانے اور دنیا کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کو سر انجام دینے کے لیے اس کام کو فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے، رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت محسوس کیا تھا کہ تربیت کی بہت ضرورت ہے، آج کل بھی کافی تعداد کے لیے اور جو نومبائین آ رہے ہیں ان کے لیے جس وسیع پیمانے پر ہمیں منصوبہ بندی کرنی چاہیے وہ ہم نہیں کر سکتے۔ اس میں بہت سی وجوہات ہیں، اور ایک بڑی وجہ مالی وسائل کی کمی بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جتنا ہم پھیلاتے ہیں کام پورا کرتا ہے، لیکن جب وہاں تک پہنچتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اس سے زیادہ بھی کر سکتے تھے۔ اگر ہر جگہ محلے میں بٹھائیں، اور بہت سارے افریقن ممالک ہیں، ہندوستان کی بعض جماعتیں ہیں جہاں بجلی کا نظام نہیں ہے، وہاں بجلی کا انتظام کر کے ایم ٹی اے مہیا کریں جو ایک تربیت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اس طرح اور دوسری منصوبہ بندی اسی طرح کی کریں، تو اس کے لیے بہت بڑی رقم کی ضرورت ہے۔ جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوشش کرتی ہے کہ کم از کم وسائل کو زیر استعمال لا کر زیادہ سے زیادہ استفادہ کیا جائے۔ یہ ایک سادہ اصول ہے معاشیات کا، اور دوسری دنیا جو ہے اس میں تو پتہ نہیں اس پر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں، لیکن جماعت اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہے اور کرنی چاہیے۔ جس کے پاس جو بھی مقرر کیے گئے ہوں جماعتی عہدیدار، منصوبہ بندی کرنے والے یا کام کرنے والے یا رقم خرچ کرنے والے، ان کو اس کے مطابق ہمیشہ سوچنا چاہیے اور ہمیشہ منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ بے احتیاطیاں بھی ہو جاتی ہیں، اس لیے جیسا کہ میں نے کہا کہ جو ذمہ دار افراد ہیں اس بات کو ہمیشہ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھا کریں کہ یہ جماعت کا ایک ایک پیسہ جو ہے وہ بامقصد خرچ ہونا چاہیے، کسی مقصد کے لیے خرچ ہونا چاہیے۔ جماعت میں اکثریت ان غریب لوگوں کی ہے جو بڑی قربانی کرتے ہوئے چندے دیتے ہیں، اس لیے ہر سطح پر نظام جماعت کو اخراجات کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ ہر پیسہ جو خرچ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ ہو اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی ہمدردی پر خرچ ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب تک ہم اس روح کے ساتھ اپنے اخراجات کرتے رہیں گے ہمارے کاموں میں اللہ تعالیٰ بے انتہا برکت ڈالتا رہے گا، اور جو کام دوسرے ہزار خرچ کر کے کرتے ہیں، ابھی تک اللہ تعالیٰ کا یہ سلوک ہے جماعت کے ساتھ کہ جہاں 1000 خرچ ہو رہا ہو جس کام پر دوسروں کا، وہاں 100 خرچ کر کے جماعت کو وہ مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو جب تک اس طرح جماعت خرچ کرتی رہے گی، احتیاط کے ساتھ برکزی پڑتی رہے گی، جہاں قربانیاں کرنے والے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے
اپنی قربانیاں تمام قسم کی بدزنیوں سے بالا ہو کر پیش کریں گے اگر اس طرح خرچ ہوگا سوچ سمجھ کے، اور کرتے ہیں اسی سوچ کے ساتھ جماعت کے افراد۔ ان کو پتہ ہے کہ خرچ کرنے والے احتیاط سے خرچ کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں، چند ایک ہی ہیں، جو مالی لحاظ سے بہت وسعت رکھتے ہیں، لیکن چندے اس معیار کے نہیں دیتے، اور یہ باتیں کرتے بھی سنے گئے ہیں کہ جماعت کے پاس تو بہت پیسہ ہے، جماعت اس لیے اتنے چندوں کی ضرورت نہیں ہے جو ہم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، جماعت کے پاس پیسہ تو بہت ہے یا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے پیسے میں جیسا کہ میں نے بتایا ہے برکت بہت زیادہ ہے۔ اس لیے معترضین بھی اور مخالفین کو بھی یہ بہت نظر آتا ہے۔ معترضین تو شاید اپنی بچت کے لیے کرتے ہیں، اور مخالفین تو اللہ تعالیٰ ویسے کئی گنا کر کے دکھا رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے، برکت ڈالتا ہے اور بے انتہا برکت ڈالتا ہے۔ تو بعض اپنوں کا میں نے یہاں ذکر کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ پیسہ بہت ہے اس لیے یہ بھی ہونا چاہیے اور یہ بھی ہونا چاہیے، اور خود ان کے چندوں کے معیار اتنے نہیں ہوتے۔ تو عموماً جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی منصوبہ بندی سے خرچ کرتی ہے، اس لیے ایسی باتیں کرنے والے بے فکر رہیں اور چندہ نہ دینے کے بہانے تلاش کرنے کے بجائے اپنے فرائض پورے کریں۔ چندوں کی تحریک تو ہمیشہ جماعت میں ہوئی اور ہوتی رہے گی، کہ ایمان میں مضبوطی کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق ہمیں بتایا۔ دنیا کی تمام منصوبہ بندیوں میں مال کی ضرورت پڑتی ہے، اس کا بہت زیادہ دخل ہے، اور یہ منصوبہ بندی جس میں مال دین کی مضبوطی کے لیے خرچ ہو رہا ہو، اور جس کو خرچ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ یہ ضمانت دے رہا ہو کہ تمہارے خوف بھی دور ہوں گے اور تمہارے غم بھی دور ہوں گے، اور اجر بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اتنا اجر ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو اس سے زیادہ مال کا اور کیا بہتر استعمال ہو سکتا ہے؟ ہر دینے والا جب اس نیت سے دیتا ہے کہ میں دین کی خاطر دے رہا ہوں، تو اس نے اپنا ثواب لے لیا۔ کس طرح خرچ کیا جا رہا ہے؟ اول تو صحیح طریقے سے خرچ ہوتا ہے، اور اگر کہیں ہے بھی کہیں تھوڑی بہت کمزوری تو چندہ دینے والے کو بہرحال ثواب مل گیا۔ اس لیے ہمیشہ ہر وہ احمدی جس کے دل میں کبھی انقباض پیدا ہو، وہ اپنے اس انقباض کو دور کرے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بڑی بڑی سلطنتیں بھی آخر چندوں پر ہی چلتی ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ دنیاوی سلطنتیں زور سے ٹیکس لگا کر وصول کرتی ہیں، اور یہاں ہم رضا اور ارادے پر چھوڑتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ بندے کی مرضی پر چھوڑ کر پھر اس کا اجر بھی بے حساب دیتا ہے، پابند نہیں کر رہا کہ اتنا ضرور دینا ہے، چھوڑ بھی بندے کی مرضی پر رہا ہے، ساتھ فرما رہا ہے کہ جو کوئی خرچ کرو گے اس کا اجر بھی دوں گا۔ صرف یہ ہے کہ نیت نیک ہونی چاہیے خرچ کرنے والے کی۔ اس سے زیادہ سستا اور عمدہ سودا اور کیا ہو سکتا ہے؟
ہندوستان کی جماعتوں کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو رقمیں تو مہیا ہو جاتی ہیں، جیسے پہلے بھی میں نے کہا، تربیتی اور تبلیغی پروگراموں میں گنجائش موجود ہے، اس لیے اس میں جتنا وہاں کام ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ہو رہا، اس لیے اس طرف پھر ایک نئے ولولے اور جوش کے ساتھ توجہ دیں۔ گزشتہ سال جو قادیان گئے تو توجہ دلانے پر تھوڑی سی ہل جل تو پیدا ہوئی ہے بہتری کی طرف، مالی قربانی کے بھی جو انہوں نے اعداد و شمار بھجوائے ہیں ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تربیت کی طرف توجہ ہے، اور اسی وجہ سے پھر مالی قربانی کی طرف بھی لوگوں کی توجہ ہوئی ہے۔ تو وقف جدید میں مالی قربانی کرنے والوں کی تعداد میں اس سال انہوں نے 4000 کا اضافہ کیا ہے، لیکن یہ بات شاید پہلی دفعہ ہے کہ جو بجٹ انہوں نے بنایا تھا اور بڑھ کر بنایا تھا پچھلے سال سے، اس بجٹ سے 2,20,000 روپے انہوں نے وصولی بھی زائد کر لی نووائن کے علاقے میں بھی، اور فی کس ادائیگی میں بھی اضافہ ہوا ہے، چاہے معمولی اضافہ، لیکن ان کے لحاظ سے یہ معمولی اضافہ بھی بہت ہے، 5-5.5 روپے کے قریب اضافہ ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ چندہ دینے والوں کی اکثریت نووائن یا چند سال پہلے کی بیعت کنندگان کی ہے، بس اس طرف مزید توجہ کریں۔ ہندوستان کی جماعتیں ابھی تک اپنے اخراجات کا، یعنی وقف جدید پر ہونے والے اخراجات کا تقریباً 3% صرف اپنے وسائل سے پورا کر رہی ہیں۔ یہ مختصر قواعد جو میں نے دیے ہیں یہ ہندوستان کی جماعتوں کو توجہ دلانے والے ہونے چاہیے۔ اس طرح جو بیعتوں کی تعداد ہے اس حساب سے ابھی شمولیت میں بھی بہت گنجائش ہے، تو اگلے سال ہندوستان کو بھی کم از کم 5 لاکھ افراد کا ٹارگٹ شامل ہونے والوں کا رکھنا چاہیے اپنے لیے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ دعاؤں اور توجہ سے اس کام میں پڑیں گے تو کوئی مشکل نہیں نظر آئے گی۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے 1985 میں یہ تحریک تمام دنیا کے لیے کر دی تھی، اور مقصد ہندوستان کی جماعتوں کی مدد کرنا تھا۔ تو اعداد و شمار سے آپ دیکھ چکے ہیں کہ ہندوستان اپنے وسائل سے فی الحال 3% اخراجات پورے کر رہا ہے، اور 97% اخراجات جو ہیں وہ باہر کی دنیا پورے کرتی ہے، اور اس میں یورپ اور امریکہ کے بڑے ممالک ہیں۔ اس سال جو یورپ اور امریکہ کے ممالک کی وصولی ہے، کل وصولی وقف جدید میں، وہ بمشکل ہندوستان کے خرچ پورے کر رہی ہے، اور افریقہ کی جماعتوں کے بہت سارے اخراجات ہیں جو دوسری مداد سے پورے کیے جاتے ہیں۔ تو ان ممالک کو، جو مغرب کے ممالک ہیں، بھارت اور افریقہ کے وقف جدید کے اخراجات پورے کرنے کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، اس سوچ کے ساتھ قربانی ہونی چاہیے۔ جہاں گنجائش موجود ہے یہ میں نے جائزہ لیا ہے۔ میں ایک دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ عموماً عذر جو کیا جاتا ہے یہاں دوسرے اخراجات اور منصوبوں کا ہے کہ وہاں زیادہ خرچ ہو گیا، وہ منصوبے شروع ہو گئے، اس لیے اس میں اتنی کمی رہ گئی۔ تو یہ جو منصوبے ہیں یا دوسرے اخراجات ہیں یہ پاکستان میں بھی ہیں، لیکن وہاں قربانی کے معیار بڑھ رہے ہیں۔ جیسے سپرنگ کو جتنا زیادہ دباؤ اتنا زیادہ اچھل کر وہ باہر آتا ہے، اور جو چیز اس پر پڑی ہے اس کو اچھال کے پھینکتا ہے۔ تو احمدیوں کے حالات جتنے بھی وہاں خراب ہوتے ہیں اتنا زیادہ اچھل کے ان کی قربانیاں کے معیار بڑھ رہے ہیں اور باہر آ رہے ہیں۔ اور دوسری دنیا میں بھی جہاں کوئی بھی سختی جماعت پہ آئی
وہاں قربانیوں کے معیار بڑے ہیں. تو اس انتظار میں نہ رہیں اب بیرون مغربی دنیا کہ ضرور حالات خراب ہوں تو ہم نے قربانیاں بڑھانی ہیں، بلکہ اپنے ان بھائیوں کے لیے قربانیوں کی طرف مزید توجہ دیں. ہاں، تو میں گنجائش کی بات کر رہا تھا مغربی ممالک کی. تو سب سے پہلے تو میں کینیڈا کو لیتا ہوں. یہاں بھی اکثریت پاکستانی احمدیوں کی ہے اور 20-25 ہزار سے زیادہ تعداد ہے. ان پاکستانی احمدیوں کو جو وہاں رہتے ہیں اس میں کہتا ہوں کہ آپ پر ہندوستان کا بہت حق ہے. اکثر کی جڑیں جو ہیں وہ وہیں سے شروع ہوتی ہیں. کینیڈا میں وقف جدید میں شامل افراد کی تعداد صرف 4,485 ہے اور فی کس $40 کینیڈین ہے، جبکہ تعداد اور قربانی کی استعداد دونوں میں گنجائش موجود ہے. تو اس طرح توجہ کرنی چاہیے. پھر جرمنی ہے جس کی فی کس قربانی 15 یورو ہے. شاملین جو ہیں وہ ماشاءاللہ اچھی تعداد میں ہیں، 22,500 کچھ. بہرحال جرمنی میں بھی اکثریت پاکستانی ہے. 15 یورو کے لحاظ سے میرے خیال میں کم ہے، اس طرح تم کو توجہ کرنی چاہیے. امریکہ ہے، ان کی ادائیگی ماشاءاللہ اچھی ہے، $137 فی کس. لیکن جو تعداد میں لوگ شامل ہیں چندہ دینے وقف جدید میں، ان میں اضافی گنجائش موجود ہے. اور اب یو کے والے نہ سمجھیں کہ ان کا بھول گیا ہوں، پیش کر دیتا ہوں. تحریک جدید کے بعد جو فگر میں نے اعداد و شمار پیش کیے تھے، اس کے بعد تھوڑی سی ہل جل ہوئی تھی بعض جماعتوں میں بھی اور مرکزی طور پہ بھی. تو یہاں بھی فی کس 34 پاؤنڈ ہے وقف جدید کا چندہ. اگر اس طرح لیں تو تقریباً 2.25 پاؤنڈ مہینے کا. اور میرا خیال ہے جب آپ باہر جاتے ہیں تو اس سے زیادہ کہ چپس وغیرہ اور دوسری چیزیں آپ کے بچوں کو کھلا دیتے ہیں ایک وقت میں. اچھا، اس میں شمولیت جو ہے اس کی بھی کافی گنجائش ہے. 12,024 کی تعداد میں شمولیت ہے اور اس سے زیادہ بڑھ سکتی ہے تعداد. جو ریجنز کا میں نے جائزہ لیا ہے اس میں اسکاٹ لینڈ ریجن کی شمولیت جو ہے وہ ماشاءاللہ سب سے اچھی ہے، تقریباً 81%. اور اس کے بعد پھر ساؤتھ ویسٹ ریجن ہے جس میں کارنوال وغیرہ شامل ہیں، اس کی 80% شمولیت ہے. نارتھ ایسٹ ریجن کی 78 سے اوپر ہے. لیکن یہاں نارتھ ایسٹ میں باقی تو ٹھیک ہے. اسکنتھاپ والے جہاں اکثر ڈاکٹر ہیں ان کی شمولیت بڑی کم ہے، 50%. اور سب سے کم ساؤتھ ریجن جو ہے 54% شمولیت ہے. تو شمولیت کے لحاظ سے کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد شامل ہو وقف جدید میں اور بچوں کو شامل کریں اس میں. باقی پھر میں قوائف آگے پھر دوبارہ بتاؤں گا، جب ملکوں کے بلکہ بتا ہی دیتا ہوں، اس سے متعلقہ ہی ہیں. تحریک جدید میں نے بریڈ فورڈ کو توجہ دلائی تھی، اس میں بڑے ان کے خط آئے تھے کہ ہم اس دفعہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے وقف جدید میں. تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے وقف جدید کی شمولیت میں بھی لندن مسجد کا جو علاقہ ہے وہاں وہ نمبر 1 پہ ہی ہے ابھی فی کس ادائیگی کے لحاظ سے. 62 پاؤنڈ سے اوپر انہوں نے تقریباً 63 پاؤنڈ فی کس ہے. اور بریڈ فورڈ جنہوں نے بہت دعوے کیے تھے وہ 38 پاؤنڈ ہیں. اسی طرح برمنگھم ہے، وہ بہت ہی نیچے ہے، وہاں اچھے بڑے کھاتے پیتے لوگ ہیں، بہت بڑھ سکتے ہیں. مانچسٹر میں بڑھ سکتے ہیں. تو مسجد کے
جماعت کے بعد دوسری جماعت جو ہے جس نے اچھا چندہ دینے والی اپنے لحاظ سے وہ ووسٹر پارک ہے. تو یہ قوائف میں نے اس لیے بتائے ہیں کہ جو ہندوستان کے بھی اور پھر آپ کے کہ آپ لوگوں کو ضرورت کا بھی اندازہ ہو جائے اور اپنی قربانی کا بھی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنا بوجھ نہ ڈالو جو برداشت نہ ہو سکے، اور عفو کا پر عمل کرو، یعنی اپنی بیوی بچوں کی ضروریات کا بھی خیال رکھو، انہیں پوری کرو. لیکن ضروریات کی بھی کوئی حد مقرر ہونی چاہیے، اس کے بھی معیار ہونے چاہیے، ورنہ اس زمانے میں جتنا دنیاوی چیزوں کی خواہش کرتے جائیں گے خواہشیں بڑھتی جائیں گی، اور قسم قسم کی چیزیں جو انہیں بازار میں دیکھتے ہیں تو آپ کی خواہشات کو مزید بھڑکاتی ہیں. تو اس لحاظ سے بھی دیکھنا چاہیے کہ عفو کی تعریف کیا ہے. جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، ایمانی حالت کی بہتری کے لیے بھی قربانی کی ضرورت ہے. تو اپنے بچوں میں بھی اس قربانی کی عادت ڈالیں تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو ان کی خواہشات کی جو ترجیحات ہیں ان میں اللہ کی خاطر کو مالی قربانی جو ہے سب سے اول نمبر پر ہو. اس سے ایک تو شاملین کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا، اور عفو کے جو معیار ہیں جو ترجیحات بدل جانے سے پھر بدل جائیں گے. بچوں کو جب جیب خرچ دیتے ہیں جو لوگ بھی، ان کو اس میں سے چندہ دینے کی عادت ڈالیں. عیدی وغیرہ ہے اس میں سے چندہ دینے کی عادت ڈالیں. ان مغربی ممالک میں نے اندازہ لگایا ہے، جیسا پہلے میں کہہ چکا ہوں، کہ مہینے میں 2 دفعہ کا بازار سے جو کھانا ہے، برگر وغیرہ جو ہیں، اور بڑے شوق سے اور کھائے جاتے ہیں اور مزے کے لیے کھائے جاتے ہیں، جو ضرورت نہیں ہے. اگر صرف 2 دفعہ یا کہ اگر بچا کر وقفے جدید کے چندے میں دیں تو اسی سے وصولی میں 25 سے 30% اضافہ ہو جاتا ہے. جو بچوں کے چندوں میں. تو وقفے جدید کو جس طرح اس کی میری سالس نے پاکستان میں بچوں کے سپرد کیا تھا، میں بھی شاید پہلے ایک دفعہ کہہ چکا ہوں، اگر نہیں تو اب یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ باہر کی دنیا بھی اپنے بچوں کے سپرد وقفے جدید کی تحریک کو کرے اور اس کی ان کو عادت ڈالے. تو بچوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ بہت بڑے خرچ پورے کر لے گی، اور یہ کوئی بوجھ نہیں ہوگا. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سے بچت کرنے کی ہم کو عادت ڈالیں گے جب. اسی طرح بڑے بھی کریں. تو اور اگر یہ ہو جائے تو ہندوستان کے اخراجات اور کچھ حد تک افریقہ کے اخراجات بھی پورے کیے جا سکتے ہیں. بہرحال اس مختصر تاریخ وقفے جدید اور قوائف کے بعد میں مجموعی قوائف بھی بتا دیتا ہوں جس میں ملکوں کی پوزیشن ہوگی اور پاکستان کے شہروں کی پوزیشن بھی. مجموعی طور پر اللہ کے فضل سے 22,25,000 پاؤنڈ کی قربانی جماعت نے پیش کی ہے، جو گزشتہ سال کی نسبت 83,000 پاؤنڈ زیادہ ہے. اور اس میں گو کے قربانیوں کے معیار بڑے ہیں مقامی ملکوں کے مطابق، ممالک کے مطابق، لیکن پاؤنڈ کے مقابلے میں امریکہ میں بھی اور پاکستان میں بھی کرنسی کا ریٹ بہت کم ہو گیا ہے. یعنی ان کی کرنسیاں کا معیار کم ہو گئے ہیں. دنیا بھر کی جماعتوں میں ریٹ گرنے کے باوجود پاکستان نمبر 1 پہ ہے. امریکہ پہلے نمبر 1 پہ ہوتا تھا، ان کو یہ خیال احساس ہو کہ شاید ہماری کرنسی گری اس لیے ہم دوسرے نمبر پر چلے گئے.
لیکن قربانیوں کے معیار بہت بڑھ گئے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا پاکستان میں غریبوں کا جذبہ قربانی جو ہے وہ جیت گیا ہے۔ بس پاکستان کے احمدیوں سے میں کہتا ہوں کہ اس جذبے کو جب آپ میں پیدا ہو گیا ہے کبھی مرنے نہ دیں، اور ہر مخالفت کی آندھی اس جذبے کو مزید ابھارنے والی ہو تاکہ آپ کی قربانیوں کے معیار بڑھتے چلے جائیں۔ تو مجموعی پوزیشن کے لحاظ سے پاکستان نمبر 1 پہ، امریکہ نمبر 2 پہ، برطانیہ نمبر 3 پہ، یہ مینٹین رکھا ہوا ہے انہوں نے، جرمنی نمبر 4 پہ، کینیڈا 5، ہندوستان 6، انڈونیشیا 7، بیلجیم 8، آسٹریلیا 9، اور 10ویں نمبر سوئٹزرلینڈ ہے، لیکن فرانس بھی ان کے قریب ہی ہے، تقریباً معمولی فرق ہے۔ فرانس میں، یورپین ممالک میں فرانس میں دعوت اللہ کا کام بہت اچھا ہو رہا ہے، اور انہوں نے دور کے جزائر بھی جا کے وہاں بھی جو فرینچ جزائر تھے امریکہ کے ساؤتھ میں بھی، ان میں بھی تبلیغ کی ہے اور اچھا نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ اس لیے فرانس کو چاہیے کہ اس تبلیغ کے ساتھ ساتھ اپنے نومائن کو چندوں میں بھی شامل کریں، ان کو مالی قربانی کی بھی عادت ڈالیں۔ بیلجیم بھی توجہ ہو رہی ہے چندوں کی طرف، اور جو شامل ہونے والے افراد ہیں اس میں 4,92,000 سے اوپر ہیں، اور اس سال 26,700 کا اضافہ ہوا ہے۔ اس میں بہت گنجائش ہے، بہت اضافہ ہو سکتا ہے جماعتیں اگر کوشش کریں تو۔ پاکستان میں کیونکہ اطفال اور بالغان کے 2 مقابلے ہوتے ہیں، اس لیے پہلے بڑوں کا ہے۔ لاہور کی جماعت اول ہے، کراچی دوم ہے، اور روا سوم ہے۔ اس کے بعد اضلاع میں راولپنڈی اول ہے، سیالکوٹ، اسلام آباد، فیصل آباد، گوجرانوالا، شیخو پورہ، میرپور خاص، سرگودا، گجرات اور بہاول نگر۔ اور دفتر اطفال میں اول لاہور ہے، دوم کراچی، سوم روا، وہی پوزیشن ہے۔ اور اضلاع میں اسلام آباد، سیالکوٹ، گوجرانوالا، راولپنڈی، شیخو پورہ، فیصل آباد، میرپور خاص، سرگودا، گجرات اور بہاول نگر، تقریباً وہی پوزیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ سب احمدیوں کو جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر اپنی ضرورتوں کو قربان کیا اور قربانی کی، مالی قربانی کی، بہترین جزا دے، ان کے اموال و نفوس میں برکت دے۔ دینی ضرورتوں میں تو وسعت پیدا ہوتی رہے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یہ ضرورتیں بھی پوری کرتا رہے گا۔ لیکن ہر احمدی ہمیشہ یاد رکھے کہ وہ اللہ کے فضل کو جذب کرنے کے لیے اس کی خاطر مالی قربانیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہے۔ جماعت میں مختلف منصوبے ہمیشہ جاری رہتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک طرف قربانی دی تو دوسری طرف قربانی کے لیے تھک کر بیٹھ گئے۔ ہمیشہ یاد رکھیں جہاں بیٹھے وہاں پھر کمزوریوں پہ کمزوریاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے کبھی اس سوچ کو ذہن میں نہ آنے دیں کہ فلاں جگہ قربانی کر دی تو کافی تھی۔ اگلے جہان میں کام آنے والی کام آنے والا بہترین مال وہ ہے جو اللہ کی راہ میں قربان کیا گیا ہو۔ آج کل جماعتوں میں دنیا میں ہر جگہ مسجدوں کی تعمیر کی طرف بھی بہت توجہ ہو رہی ہے۔ کسی ایک طرف اگر توجہ ہو جائے کسی چندے میں یا کسی تحریک میں تو اس توجہ کو مساجد کی تعمیر میں روک نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ اس طرح توجہ قائم رہنی چاہیے۔ برطانیہ میں بھی اس طرح توجہ پیدا ہوئی ہے، ہر سال
5 مساجد بنانے کا انگلستان نے وعدہ کیا ہے جماعتوں نے. بریڈ فورڈ میں تعمیر ہو رہی ہے, 2 اور جگہ بھی کارروائی ہو رہی ہے, انشاءاللہ شروع ہو جائے گی. تو یہ کام ساتھ ساتھ جاری رہنے چاہیے, کیونکہ مسجد بھی ایک بہت بڑی ذریعہ ہے, بہت بڑا ذریعہ تربیت کا بھی, اپنے بچوں کی اور اپنی اور تبلیغ کا بھی. لجنہ کی میٹنگ میں ایک بڑی زوردار طریقے سے عورتوں نے درخواست کی کہ ہمیں فلاں جگہ بس بچوں کی تربیت میں دقت پیدا ہو رہی ہے, یہیں کیونکہ شورا تھی یا اس کا اور میٹنگ تھی, تو ہمیں مساجد بنا کے دی جائیں, بہت ضروری ہیں. تو ان کو میں نے یہی جواب دیا تھا کہ مساجد ضروری ہیں, اس سے کسی کو انکار نہیں, لیکن یہ بنانی آپ نے خود ہیں, کسی نے باہر سے آ کے بنا کے نہیں دینی. پھر جب شورا ہوئی ہے نیشنل, تو اس وقت جب میں نے توجہ دلائی تو جماعت نے لبیک کہا ہے. اللہ کے فضل سے جیسا کہ میں نے بتایا 5 مساجد ہر سال بنانے کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا فرمائے آپ کو کہ مکمل کر سکیں. گزشتہ دنوں میں جب میں جرمنی گیا تھا, وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے مساجد کی تعمیر کے لیے سنگ بنیاد افتتاح کے لیے مقصد تھا زیادہ جانا. 3 کا افتتاح بھی ہوا, سنگ بنیاد بھی رکھا گیا. تو ایک مسجد جرمنی ہالینڈ کے بارڈر پہ واپس آتے ہوئے اس کا افتتاح ہوا, وہ بھی مکمل نہیں ہوئی, لیکن ان کی خواہش تھی کہ اس میں نماز پڑھ لی جائے, اسی کو ہم افتتاح سمجھیں گے. تھوڑی سی فنیشنگ رہتی ہے اس کی, تو جلدی کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. وہاں ایک بہت بڑی مسجد انصار اللہ, مجلس انصار اللہ جرمنی نے بنائی ہے. اس میں تقریباً 700-800 نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں, اور مسجد کے طور پر یہ سب سے بڑی مسجد ہے جو خاص اس مقصد کے لیے بنائی گئی جرمنی میں. ہال وغیرہ نہیں, بلکہ مسجد زمین پہ مسجد کھڑی کی گئی خاص طور پر مسجد کے مقصد کے لیے. وہ یہی بڑی مسجد ہے ابھی تک جرمنی میں. اس کے ساتھ گیسٹ ہاؤس بھی ہے, مشنری ہاؤس بھی ہے, دفتر وغیرہ بھی ہیں. پھر جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سب سے بڑا بریک تھرو یا بڑی کامیابی جو ہے وہ مسجد برلن کا سنگ بنیاد تھا. وہاں مخالفت زوروں پر ہے. ابھی بھی مخالفین یہی کہتے ہیں کہ ہم اس مسجد کو بننے نہیں دیں گے اور اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گے. وہ کہ انتظامیہ کا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی, کیونکہ پورے قانونی تقاضے پورے ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر قدم پہ مدد فرماتا ہے, اور یہ نظارے ہم دیکھتے رہے. پہلے امیر صاحب کا خیال تھا کہ جلدی آ جاؤں 1 مہینہ پہلے, تاکہ مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جائے. لیکن جو دسمبر میں نے جانے کا فیصلہ کیا, اس وقت تک ان کو مسجد کی تحریری اجازت نہیں ملی تھی. تحریری اجازت بھی میرے جانے کے بعد ان کو ملی ہے. تو اس کے بعد تاکہ پھر قانونی روک کوئی نہیں تھی, اس کے بغیر تو ہم جاتے تو کئی باتیں پیدا ہو سکتی تھیں, اور بنیاد رکھنا بھی ممکن نہیں تھا. پھر میئر نے, وہاں کے ایم پی نے آئے, انہوں نے بھی جماعتی تعلیم کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ ہماری ساری فکریں جو ہیں ہمارے لوگوں کی وہ دور ہو جائیں گی. جس دن افتتاح تھا, جب ہم وہاں گئے ہیں تو 40-50 کے قریب مخالفین تھے جو نعرے لگا رہے تھے. لیکن جرمنی میں ایک دوسرا گروپ بھی ہمیں نظر آیا جب ہم گئے ہیں, انہوں نے بھی بینر اٹھایا ہوا تھا, اور وہ جماعت احمدیہ کے حق میں تھا کہ یہاں ضرور مسجد بنائے جماعت, اور کوئی روک نہ اس میں ڈالی جائے. جماعت نے ان کو نہیں کہا تھا, نہ وہ جانتے تھے, خود ہی کھڑے ہو گئے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مخالفین کے توڑ کے لیے خود ہی وہاں انتظام فرما دیا. پھر جو یہ جلوس ان کا چھوٹا سا تھا, جو اس پر بھی 3-4 شہریوں نے ان کے بینر چھیننے کی کوشش کی کہ کیوں یہ کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی ایسا سامان پیدا کر دیا کہ مخالفین کو ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی, ان کے اپنے لوگ ہی ان کو روکنے والے تھے.
جو مخالفین تھے انہوں نے اپنی آوازیں، تو اتنے لوگ زیادہ تھے نہیں، انہوں نے ایک ٹیپ ریکارڈر میں ریکارڈ کی ہوئی تھی آواز، کسی ٹنل میں سے کوئی جلوس گزرا، اس کی بڑی گونج تھی، تو لگتا یہ تھا کہ بہت بڑا جلوس ہے اور آوازیں نکال رہا ہے، لیکن یہ بھی لگتا ہے ملاؤں کی ٹریننگ تھی ان کو بھی کہ یہ ٹیپ ریکارڈر استعمال کرو۔ ایم پی جو تھے وہاں آئے ہوئے، انہوں نے بڑی حیرت سے اس بات کا اظہار کیا کہ میں تو ایک عرصے سے جماعت کو جانتا ہوں، میرے خیال میں بھی نہیں تھا کہ جماعت احمدیہ کی مسجد کی مخالفت ہو رہی ہوگی، یہ تو بڑے امن پسند اور پیار کرنے والی جماعت اور پیار پھیلانے والی جماعت ہے۔ اخباروں نے بھی اور ٹی وی نے بھی بڑی اچھی کوریج دی، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں جرمنی کے خطبے میں کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برلن میں مسجد کی تعمیر کی خواہش کا اظہار فرمایا تھا، اور بڑی شدید خواہش تھی آپ کی، اور اس وقت 1 ایکڑ رقبہ کا تقریباً سودا بھی ہو گیا تھا، لیا گیا تھا بلکہ میرا خیال ہے، اور آج کل کے حالات میں اتنا بڑا رقبہ ملنا ممکن نہیں، مشکل ہے کافی، زمینیں کافی مہنگی ہیں۔ جرمنی میں عموماً جو پلاٹ خریدے جا رہے ہیں مساجد کے لیے بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا کہ یہاں 1 ایکڑ سے زائد کا رقبہ تقریباً مل گیا جو برلن کی مسجد کے لیے، اور بڑی سستی قیمت پر اللہ نے دلوا دیا، جب سے باقی مسجد جب کہ وہاں جو بن رہی ہیں اس سے چوتھے حصے میں 5ویں حصے میں بن رہی ہیں، اس میں بھی تقریباً پہلے یہ بتا دوں جو اس وقت کا منصوبہ تھا حضرت مسلم موعود کا، نقشہ دیکھ کے آدمی حیران ہوتا ہے، 600 نمازیوں کے لیے ہال گنجائش تھی، مشن ہاؤس، گیسٹ ہاؤس، پھر اس میں 13 کمرے تھے جو اسٹوڈنٹس کے لیے، طلباء کے لیے رکھے گئے تھے۔ تو اب جو مسجد بن رہی ہے اس کے نقشے میں تقریباً 500 نمازیوں کے لیے گنجائش ہوگی، اس طرح باقی چیزیں ہیں، اور اگر فوری نہیں تو بعد میں کبھی جب بھی سہولت ہو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو وسعت دی جا سکتی ہے۔ 1923 میں جب تحریک ہوئی تھی تو لجنہ مائلہ نے تعمیر کے لیے رقم جمع کی تھی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ کیونکہ یورپ میں عورتوں کے بارے میں یہ خیال ہے کہ ہم میں عورت جانور کی طرح سمجھی جاتی ہے، جب یورپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس وقت اس شہر میں جو دین کا مرکز بن رہا ہے اس میں مسلمان عورتوں نے جرمنی کے نو مسلم بھائیوں کے لیے مسجد تیار کروائی ہے تو کس قدر شرمندہ اور حیران ہوں گے۔ تو جرمنی کی لجنہ کو جب یہ علم ہوا کہ پہلی کوشش مسجد کی تعمیر کی تھی وہ عورتوں نے کی تھی اور عورتوں کی قربانیوں سے بننی تھی، تو لجنہ جرمنی نے کہا کہ ہم اس مسجد کا خرچ برداشت کریں گے جو تقریباً 1.5 ملین سے 2 ملین یورو کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے اور ان کے اموال و نفوس میں برکت ڈالے اور جلد سے جلد ہی اپنا وعدہ پورا کر سکیں تاکہ اپنا وعدہ پورا کر کے پھر دوسرے منصوبوں کے لیے قربانی کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس مسجد کا نام ختیجہ مسجد رکھا گیا ہے، بس لجنہ ہمیشہ یاد رکھے کہ یہ مبارک نام اس پاک خاتون کا ہے جو سب سے پہلے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ پر اپنا سارا مال قربان کر دیا۔ بس جہاں یہ مسجد اور احمدی اور عورت کو قربانی کے اعلیٰ معیار کی طرف توجہ دلانے والی بنی رہے، وہاں دنیا سے بے رغبتی اور تقویٰ کے اعلیٰ معیار قائم کرنے کی طرف بھی ہر احمدی کو توجہ دلانے والی بنی رہے، تاکہ ہماری آئندہ نسلیں بھی تقویٰ پر چلتے ہوئے ہر قسم کی قربانی کے اعلیٰ معیار قائم کرنے والی بنے، جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو ہمیشہ آگے سے آگے بڑھانے والی ہوں۔ مشرقی جرمنی کے جو مسجد بن رہی ہے یہ برلن میں ایک مسجد ہی نہیں بلکہ اور
مساجد تعمیر کرنے والی بھی ہوں آئندہ نسلیں، اور کرتی چلی جائیں، اور ان کو آباد کرنے والی بھی ہوں، اور خدا واحد کے نام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے والی ہوں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مقصد کو پورا کرنے والی ہوں، اور اس میں مددگار بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن جلد دکھلائے جب ہم دنیا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع کر کے خدا واحد کے حضور جھکتا ہوا دیکھیں۔ آمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر